تمام طرح کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ کائنات کے اندر اگر کوئی چیز بے مثال ہے زمین و آسمان کے اندر تو اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر انسانیت کے اندر، دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ بے مثال ہے، با کمال ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، اسی طرح نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ ہی آپ کے اوصاف میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی عزت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کا نام نہیں جوڑا مخلوق میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیں ہم دن میں کتنی بار سنتے ہیں، یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو یہ عزت نصیب ہوئی کہ جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، اور ان کے بعد کائنات میں ایک خاندان ایسا ہے کہ جس پر رسول اللہ بھی رشک کرتے ہیں، جس پر اللہ بھی راضی ہے۔ جب ایک صحابی رسول نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخلوق میں سے بہترین ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، معزز ترین ہیں، تو آپ نے فوراً کہا یہ تو یوسف علیہ السلام ہیں جو نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، جن کی جد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی خاندان کی عزت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ جس کو پوری کی پوری انسانیت کا امام بنایا جائے۔ اور آپ دیکھیں پھر ہم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کس طرح کروائی ہے۔ اذان ہوئی، ہم نے اسی وقت اذان ختم ہوئی کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذان کے بعد ان کا ذکر ہے، اب نماز پڑھیں گے، نماز میں ان کا ذکر ہے، امام خطیب خطبہ دیتا ہے، مدرس خطبہ پڑھتا ہے، خطبے میں ان کا ذکر ہے، عیدین کے خطبہ میں ان کا ذکر ہے، نماز جنازہ میں ان کا ذکر ہے، ان کے ذکر جمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اس طرح کروائی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی تعلیمات دی، ان کی عزت کی، اور ان کی عزت کو، ذکر خیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ اور یہ عزت ان کو کیوں نصیب ہوئی؟ ایسے ہی نہیں ہوئی کہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اب وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، ایک بہت آزمائش والی زندگی ہے جو
अलैहिस्सलाम ने बसर की है। आप देखें उनकी जिंदगी के, मैं कुछ वाक़यात आपके सामने बयान करूंगा क्योंकि वक्त खुतबे का मुख्तसर होता है जुमे का, इसलिए मैं कुछ वाक़यात बयान करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो आपने जब तबलीग शुरू की तो सबसे पहले अपने घर से, अपने वालिद गिरामी कदर से आप कहते हैं, ऐ मेरे अब्बा जी, ये बुत जिनके सामने आप बैठे रहते हैं, जिनको आप पूछते हैं, ये आपकी सुनते हैं, ये आपको जवाब देते हैं। तबलीग करना शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि वालिद ने उनसे बेजार होकर कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। उनको जवानी में घर छोड़ना पड़ा, अपने घर से निकाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। घर से निकाल दिया गया। फिर जब तबलीग ने जोर पकड़ा तो बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, आग में डाला गया। फिर उसके बाद वहां से आप निकले, अल्लाह ताला ने निजात दी तो आपने अल्लाह से दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा, मुझे साले औलाद अता फरमा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला ने बेटा दिया। पहले तो बाप की आज़माइश थी, लोगों की आज़माइश थी, बादशाह की आज़माइश थी, अब अल्लाह ताला की आज़माइश शुरू हो गई। जब बेटा दिया तो आपकी उम्र उस वक्त बुढ़ापे में पहुंच चुकी थी, और बुढ़ापे में एक ही सहारा, छोटा सा मासूम बच्चा बेटा हुआ। तो अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आज़माइश शुरू हो जाती है कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को मक्का शहर में, उस वक्त मक्का आबाद नहीं था, फलां जगह पर छोड़ के आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़ा पानी लिया, एक थैला खजूरों का लिया, अपनी बीवी को साथ लिया, अपने मासूम बच्चे को साथ लिया, चल दिए। और ये कोई ऐसा सफर नहीं था कि एक गली से दूसरी गली में, यहाँ कोई 10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, जैसे आज हम सफर करके आते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बहादुरी है, हम बड़ा आसान करते हैं अल्लाह पर कि हम इतनी दूर से आए। ये ऐसा सफर नहीं था। आप उस वक्त मुल्क शाम में रहते थे, सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर है ये। जो लोग जानते हैं उनसे पूछो ये सफर ऊंटनी पर कैसे तय हुआ होगा। ये बातें करना बहुत आसान है, इसको सुनना बहुत आसान है, जी अमान ताजा हो गया। कभी इसको तसव्वुर की निगाह से देखो और सोचो कि हजारों किलोमीटर का सफर, एक मासूम बच्चा, एक औरत, उसके साथ एक ऊंटनी पर कैसे इतना सफर किया। कभी खुद सवार होते होंगे,
کبھی اس کی نکیل پکڑتے ہوں گے، کیسے کیسے صبر کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچتے ہیں تو حکم ہوتا ہے یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو وہیں چھوڑتے ہیں۔ کھجوروں کا تھیلا رکھا، پانی کا مشکیزہ رکھا، آپ پلٹ گئے، چل دیے۔ اماں جی حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر سامنے آتی ہیں، لپکتی ہیں، پوچھتی ہیں ابراہیم کہاں جاتے ہو، ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینا گوارا نہیں کیا، آپ خاموش ہیں، آپ نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کر جاتے ہو؟ اماں جی نے سوال کیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا تک نہیں۔ پھر سامنے سے آئیں اور سوال کرتی ہیں ابراہیم یہ نہیں بتاتے، نہ بتاؤ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، اتنا تو بتا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے حکم کے علاوہ آپ سوچیں کون بندہ ہے جو اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو جنگل بیابان میں، خطرناک وادی میں، جہاں انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا، جہاں پانی بھی نہیں تھا، جہاں سبزہ بھی نہیں تھا، جہاں کھیتی بھی نہیں تھی، ویسی وادی غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں چھوڑ کر کون آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بھی اتنی صابرہ تھی، میرے نبی کی بیوی تھی، انہوں نے کہا اچھا یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے توکل، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ایک درخت تھا زمزم کے اوپر تھوڑی دور، وہاں اس کے نیچے اماں جی بیٹھتی تھی اور بچے کو دودھ پلاتی تھی، کھجوریں کھاتی تھی اور پانی پیتی تھی۔ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، جب خوراک نہیں ملے گی ماں کو، دودھ بھی آنا ختم ہو گیا۔ اب اپنی بھوک ماں سے برداشت ہو جاتی ہے، اپنی پیاس برداشت ہو جاتی ہے، اپنے معصوم بچے کو نہیں دیکھا جاتا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ دیکھا صفا پہاڑی قریب ہے، بھاگتی ہوئی صفا پر چڑھی کہ کوئی آدمی آ جائے، کوئی قافلہ گزرتا ہوا مل جائے، کسی سے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ دیکھا تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ پھر اتنی نشیب میں ایک نالا تھا، درمیان میں ایک نالا تھا، جہاں اب حاجی جاتے ہیں تو سبز لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں، اس جگہ پر ایک نالا تھا۔ اماں جی اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی وہاں سے پھر نکلی، بچے کو کبھی دیکھتی ہیں، میرا معصوم بچہ ہے، ننھا اسماعیل ہے، کوئی جانور نہ لے جائے، کبھی ادھر دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ آ جائے، کوئی بندہ مل جائے، کہیں سے کچھ خوراک کا انتظام ہو جائے۔ بھاگتی ہوئی اماں جی نے 7 چکر لگائے، کچھ نظر نہیں آیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حاجی جو وہاں صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، تو اماں جی حاجرہ کی سنت پر لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ اماں جی وہاں دوڑتی رہی ہیں، اس لیے۔ اور پھر جب 7 چکر پورے ہوئے تو ایک آواز آئی، وہ آواز جب آپ کے کانوں میں پڑی تو گھبرا کر خود سے کہتی ہے چپ کر، سمجھتی تھی پتہ نہیں میرا ضمیر ہی آواز دے رہا ہے، میری سوچ ہی مجھے پکار رہی ہے۔ پھر آواز کان لگا کر سنا، آواز پھر آئی، پھر اماں جی نے کہا اللہ کے بندے میں پریشان ہوں، اگر تو مجھے سنتا ہے تو میری کچھ مدد کر سکتا ہے تو مدد کر۔ پھر آپ کی نگاہ اپنے بیٹے اسماعیل پر پڑتی ہے، جب ادھر دیکھتی ہیں تو ایک فرشتہ کھڑا ہے، ادھر دیکھا، فرشتے نے اپنے ایڑی سے یا اپنے بازو سے زمین کھودی اور وہاں سے پانی چلنا شروع ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اماں جی بھاگتی ہوئی آئیں، آ کر پانی کے ارد گرد منڈیر لگانے لگی، مٹی کی دیوار کرنے لگی اور
کیا فرماتی ہیں؟ زم زم رک جا رک جا، زم زم، پانی کو روکنے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتی کہ رک جا یا منڈیر نہ لگاتی، اللہ کے حکم سے یہ ایک چشمہ بہ نکلتا، ایک ندی بن جاتی، اتنا پانی ہوتا۔ خیر پانی مل گیا، اب ان کی زندگی شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے سے ملنے کبھی کبھار۔ جب بچہ دوڑنے لگا اپنے باپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تیز قدموں سے، تو نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اب نئی آزمائش آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواب میں دکھلایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جا کر کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، سوئے ہوئے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ ہوتا آج کا بیٹا جو ہمیں، جس کو نماز کے لیے اٹھائیں تو کہتے ہیں آپ اپنی پڑھیں میں اپنی پڑھ لوں گا، جس کو درس کے لیے کہا جائے، اجتماع کے لیے کہا جائے، طرح طرح کی دلیلیں ہیں ان کے پاس۔ آج کا بیٹا ہوتا تو ہمیں کیا کہتا، لیکن وہ پیغمبر زادہ ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، ایک صابرہ ماں کا بیٹا ہے، اس نے اماں جی ہاجرہ کا دودھ پیا ہے اور خود نبی ہے۔ انہوں نے کہا، کالا یا آبا تفعل ما تؤمر، ابا جی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، اسے ضرور کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر پائیں گے۔ ابا جی میں اف بھی نہیں کروں گا، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں راضی ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، چھری ہاتھ میں پکڑی اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ایسا منظر، آپ اگر ایک جانور پالتے ہیں، آپ کے دل پر چھری چلتی ہے، چھوٹا سا بچہ لے کر آئیں، پوری سال اس کی خدمت کریں، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح نہیں کروا سکتے۔ ایسا میں نے دیکھا ہے، لوگ روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایک جانور کے لیے۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، جانور نہیں ہے، بکرے کا بیٹا نہیں ہے، بھیڑ کا بچہ نہیں ہے، گائے کا بچہ نہیں ہے، آگے آگے باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، پیچھے اپنا سگا بیٹا ہے، لیکن تیرا حکم، اللہ تیری مرضی کے آگے کون بولے۔ اور وہ صابر پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دینی تھی، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹایا تو جبین کے مل لٹایا۔ کیوں؟ جب ہم ذبح کرتے ہیں کسی کو، اصول تو یہ تھا نا کہ ایسے گدی کے بل لٹاتے اور یہاں سے ذبح کرتے۔ نبی علیہ السلام نے جبین کے بل کیوں لٹایا؟ اس لیے کہ باپ ہوں نا، کہیں ایسا نہ ہو چھری اسماعیل کے گلے پر چلے، چہرے پر پیشانی پر سلوٹے پڑے تکلیف سے اور باپ کا دل ڈول جائے۔ اللہ کے نبی نے پیشانی کے بل لٹایا تاکہ میں چھری چلاؤں، اس کے چہرے پر نظر نہ پڑے، اس کی گردن کٹ جائے اور میں اپنے امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم
رک جاؤ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ایک ذبیحہ ذبح کروا دیا، ایک مینڈا ذبح کروا دیا اور بیٹے کو بچا لیا. پھر فرمایا اے ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اترے. اور پھر فرمایا کہ وَبَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبح ان کو عطا کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو آخر بعد میں آنے والوں میں باقی چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلام ہو. یہ ہے نیکوکاروں کا بدلہ. تو میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے ساتھ کسی کا ذکر جوڑا ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ اگر کسی کا ذکر جوڑا ہے تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے. تو آپ دیکھیں اب امت میں کوئی بندہ کیسا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، کیسا بھی دعویٰ کرتا ہو کہ میں اہل اسلام میں سے ہوں، قربانی میں حصہ ضرور لیتا ہے اگر اس میں استطاعت ہو. یہ ان کا ذکر خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ میرے بھائیوں نے سنا اور میں نے سنایا، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو صحیح معنوں پر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ